نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح، جو بھی اس تسبیح کو کرے گا اس کا ہر ناممکن کام انشاءاللہ ممکن میں بدل جائے گا۔ ناظرین، آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس دعا کی طاقت ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام انشاءاللہ بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھنا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ تو ناظرین، اگر آپ حضرت ارطغرل غازی کو جانتے ہیں تو آپ ابن العربی کو بھی جانتے ہوں گے، اور انہی کی کتاب سے یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے، جس نے یہ تسبیح کی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ تسبیح کریں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کوئی شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہیں کامیابیاں ہی ملی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ ہو تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے، اور جب آپ نماز کے بعد کریں گے تو آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کر رکھا ہوگا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اس کی عبادت کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، تو ان کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اثر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا، ورنہ آپ کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے۔ اور اس تسبیح کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے تو وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں مسائل ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کرے تو اسے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور عموماً مردوں کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ مرد حضرات تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ المختصر، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کے لیے درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اور اگر میرا کوئی بہن بھائی کوئی اور درود پڑھنا چاہے، جیسے آسان اور مختصر سا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، تو وہ میرے بہن بھائی یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی تمام درودوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔
ناظرین، سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اکابرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث کا اگر نچوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو صرف یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، سب کی مشکلات دور کرتا ہے۔ تو آپ نے سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ جو اس کے کمالات ہیں وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بہت ہی خاص تسبیح ہے، ابھی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو سورۃ الاخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید تعداد آپ کو تھوڑی سی زیادہ لگے، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن چونکہ چھوٹی سی سورت ہے اس لیے آپ جلد ہی یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور ناظرین، جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اگر آپ کے کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابیاں ہی کامیابیاں انہیں ملیں، ہر جنگ میں ان کی جیت ہوئی۔ تو انشاءاللہ جب یہ تسبیح آپ بھی اپنا معمول بنا لیں گے، آپ کو بھی ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور ناظرین، یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس تسبیح کو کرنے سے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اس کلمے کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی فضیلت شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اور جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو تو اس کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس تسبیح کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور اگر میں آپ کو صرف اس تسبیح کی تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 11 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد جو ترتیب بتائی ہے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے آپ ویسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو ہر میدان میں اتنی کامیابی مل رہی ہے۔ اور سورۃ الاخلاص اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھ لیں گے، اور 3 مرتبہ ہی پڑھیں گے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین، آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں، جیسا کہ میں نے بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اللہ سے وہ دعا میں مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی اور آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔